صبح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہے نا۔ اور دوسری بات، یہ بنانے والے یہ انبیاء کرام ہے، کوئی عام آدمی نہیں۔ یہ بنانے والے انبیاء کرام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کوئی اور آدمی نہیں، عام آدمی نہیں اس سلسلے میں۔ تو پھر ان کو اس سلسلے میں شک شبہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ دعا کرنا پڑا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو، تعمیراتی کام کو اے اللہ قبول فرما، کہنے کی ضرورت کیا تھی۔ اور دوسری بات، ان دونوں انبیاء کرام کوئی الگ الگ ہوتا تو دور کے کوئی اور بات ہوتی، لیکن دونوں باپ بیٹے ہیں، ان میں تعلقات باپ بیٹا کا ہوتا ہے اور بیٹا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا تو باپ بیٹا کا تعلق ہے، کوئی اور اجنبی نہیں۔ اس میں دو تین باتیں پائی گئی۔ نمبر ایک، اللہ کے حکم سے یہ معاملہ، یہ تعمیراتی کام کر رہے ہیں اور انجام دے رہے ہیں، اور دونوں انبیاء کرام میں سے ہیں، کوئی غیر نہیں، اور دونوں باپ بیٹے ہیں، کوئی اور اجنبی نہیں۔ تو پر یہ تینوں وجہ یہ ہے کہ ان تینوں وجہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اس عمل کو قبول فرما۔ تو اس کی وجہ اکابر نے، علماء نے اس جگہ یہ فرمایا کہ واقعی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انبیاء کرام ہے یہ عمل کر رہے ہیں اور باپ بیٹا عمل کر رہا ہے، لیکن انسان تو ہے، وہ فرشتہ نہیں۔ یہ سب کچھ ہے، مگر یہ انبیاء کرام بھی ہے، باپ بیٹا بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر فرشتہ نہیں کہ ان سے کوئی ایسے عمل سرزد ہونے کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہ کرے۔ اس اندیشہ کی وجہ سے انہوں نے زور لگاتا رہا پورے تعمیراتی کام میں، یہ دعا کرتے ہوئے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ اس ہمارے عمل کو قبول فرما، یہ کہتے رہے۔ دیکھا، اتنا بڑا کام، اللہ کا گھر کی تعمیر کرنا، اس سے بڑھ کر اور کیا کام ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہے، انبیاء کرام ہیں، باپ بیٹے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ شبہ تھا، ان کے دلوں میں یہ خیال تھا کہیں ایسا نہ ہو ہم انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سے کوئی عمل ایسے سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول نہ کرے۔ اگر قبول نہیں کیا تو ہماری یہ محنت ضائع گیا، ہماری محنت برباد ہو گیا۔ دیکھو، یہ ڈر تھا ان کے دلوں میں۔ اسی وجہ سے اکابر نے فرمایا، لہذا ایمان والے کو چاہیے نیک عمل کتنا سے کتنا اچھا سے اچھا اخلاص کے ساتھ کر بھی رہا ہو، پھر بھی اس کے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے اور واپس کر دے ہمارے عمل کو، رد کر دے ہمارے عمل کو۔ یہ خطرہ ہونا چاہیے، دل بالکل خالی نہ ہو، دل کے اندر بالکل یہ بات نہ ہو، ماشاء اللہ ہم نے بہت کام کیا، اللہ یہ قبول کرے گا، نہ کرنے کی کیا بات ہے، ایسی بات نہ ہو۔ دل آزاد نہ ہو، دل کے اندر کٹک ہو، دل کے اندر شبہ اور تردد ہو۔ ہم کتنے بھی اچھے سے طریقے سے اخلاص کے ساتھ
کر رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے شان کے مطابق ہمارے اس عمل کو اگر نہ پائے اور وہ رد کر دے تو ہمارے یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ خطرہ تھا، اتنا بڑا عمل ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے رہے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ سمجھ لو آپ کو اور ہم کو ایسے موقع پر، عید کے موقع پر یہ دعا کتنے زیادہ کرنا چاہیے، اے اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سحری کھائی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے افطاری کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صدقہ خیرات کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے کیا۔ لہذا اگرچہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، اب ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہاں اس اعمال کو قبول نہ فرما، رد کر دے۔ یہ ڈر رہنا چاہیے، بالکل بے باک ہو، دل بالکل صاف ہو۔ ماشاء اللہ ہم نے کام کیا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تلاوت کی، یہ کیا وہ کیا، اعتکاف میں بیٹھا، بہت کچھ کیا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایسے بے باکانہ خیال، بے باکانہ قول ہماری زبان سے، ہمارے فعل سے نہ نکلنا چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں فرمایا، زکوٰۃ دینے والے میرے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو خاص بندے کون ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں کیسے ایسا نہ ہو ہمارے زکوٰۃ کو قبول نہ فرما۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں میں مقبول بندے کی صفت بتائی کہ مقبول بندے جن کے زکوٰۃ قبول کی جاتی ہے وہ کون سے بندے ہوتے ہیں؟ جو زکوٰۃ دیتے ہوئے ڈرتا ہے کیسے ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرما۔ ہم تو اپنے مال میں سے، پاک مال میں سے جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے ہم دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہ فرما۔ یہ دل میں ڈر لگا رہے، دل میں ڈر لگا رہنا یہ نیک بندوں کی علامت ہے، قبولیت کی علامت ہے۔ یہ کسی نے کسی سے پوچھا تم نے حج کیا، تمہارے حج قبول ہونے کی علامت کیا بتاؤ؟ حج تو کیا، حج کے اندر بہت سے نیک عمل انسان کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صفا مروہ میں کوشش کرتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے، لیکن دیکھو تمہارے اس عمل کے قبولیت کی علامت کیا ہے تمہارے پاس؟ تو فرمایا قبولیت کی علامت یہ ہے دل میں ڈر پیدا ہو۔ ہم نے حج کیا، اللہ کے گھر کا طواف کیا، صفا مروہ کیا، عرفہ کے میدان میں گیا، قربانی کیا، مگر سب کچھ کیا ہے یہ اللہ کے خاطر کیا، مگر دل میں یہ ڈر پیدا رہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل کو قبول نہ فرما۔ دل بالکل آزاد نہ ہو، بے باک نہ ہو، خطرہ رہے، نیک کام کرتے بھی رہے اور خطرہ بھی رہے، نیک کام کرتے بھی رہے اور ڈرتے بھی رہے۔ یہ خاصہ ہے پکے سچے مومن کا، مومن کا خاصہ یہ ہے۔ تو ایسے موقع پر اس واقعہ کو ذکر کر کے ہم بھی آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں ایسے موقع پر ہمیں آج
شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جو اللہ کے گھر میں آیا تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ شروع سے جو عمل ہم نے کیا، روزہ کیا، اعتکاف کیا، تلاوت کیا، سحری کھائی، افطار کیا، صدقہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی پورا یقین رکھ کے مگر ڈرتا بھی رہے، کہیں ہمارے بد عمل کی وجہ سے، کہیں ہمارے برے خیال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک شہید کو رد کر کے جہنم میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ ایک قاری صاحب کو رد کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک سخاوت کرنے والے سخی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا سب سے پہلے۔ یہ 3 بندے کو جہنم میں ڈالے گا۔ نمبر 1 شہید، دیکھو اللہ کے راستے میں جس نے اپنے جان کی بازی لگا دی، شہادت سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ وہ خوش قسمت کے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت کی دولت مل جانے سے بڑھ کر کوئی نیک بختی نہیں، مگر اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طرح قاری صاحب ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، مگر جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طرح سخاوت کرنے والا سخاوت کرتا ہے اور سخاوت کیا ہے، اللہ کے کسی بھی نیک کام میں اس نے ہاتھ نہ ڈالا ہوا ایسا نہیں ہے، ہر جگہ اس نے حصہ رکھا، اپنے پیسے کو اس میں لگایا، اس کے باوجود حدیث میں آتا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا وجہ کیا؟ اس کی نیت صاف نہیں تھی، اس کی نیت میں صفائی نہیں تھی، اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ یہ خیال تھا اپنے انا کے اعتبار سے، اپنے فخر کے طور پر، اوہو میں تو اتنا بڑا آدمی جس نے جان کی بازی لگا دی اللہ کے راستے میں، بہت بڑا کام کیا میں نے، تو اپنے بارے میں یہ خیال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں تم اپنے خیال کے مطابق کام تو کیا، لیکن میرے خیال کے مطابق تو نہیں ہوا، اس کے اندر اخلاص نہیں آیا۔ سخاوت کرنے والے نے سخاوت کر لیا، مگر اخلاص اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ قرأت کرنے والے نے قرأت کیا، بہت کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو اخلاص منظور تھا اس اخلاص کے مطابق اس نے یہ کام کیا نہیں۔ تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے مرضی کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل کتنا بھی بڑا ہے، وہ عمل کتنا بھی اچھا ہے، وہ عمل بظاہر کتنا بھی پسندیدہ ہے، مگر اللہ نے اس کو رد کر دیا۔ دیکھو اللہ اپنے عظیم الشان مرتبہ رکھتا ہے، وہ بال کھال کھال کو دیکھتا ہے، بال سے کھال نکالتا ہے، کھال سے بال نکالتا ہے، وہ باریک چیزوں کو دیکھتا ہے۔ وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب میں بعض آدمی کے سامنے ایسے معاملہ پیش آ جائے گا کہ اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا یہ معاملہ کیسے پیش آئے گا۔ حساب کتاب کے موقع پر بعض آدمی کے معاملہ میں ایسے معاملہ پیش آئے گا اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا یہ معاملہ ابھی مجھ سے ہوا، یہ معاملہ بھی کیسے مجھ سے ہو گیا، اس کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ یاد دلا دے گا قیامت کے دن، اس معاملہ کی وجہ سے اس کے نیک عمل کو رد کر دے گا۔ اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ایسے معاملہ پیش آئے گا عین حساب کتاب کے موقع پر جو تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے خیال میں، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ایسے معاملہ پیش آئے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بلا شبہ ہم نے روزہ رکھا، بلا شبہ ہم نے اعتکاف میں بیٹھا، بلا شبہ تراویح پڑھی، بلا شبہ تلاوت کی، سحری کھائی،
بہت کچھ محنت کیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہم سے سرزد ہو گئی ہو یا دل کے اندر پائی جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یوں کہہ کر تمہارے دل میں یہ بات تھی، تمہارے خیال میں یہ بات تھی، لہذا تمہارا یہ عمل مردود، نعوذ باللہ، یہ مردودیت نہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اسے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص اس موقع پر جب شکرانہ کے طور پر 2 رکعت عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کی توفیق عطا فرما دی رمضان میں، اب اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ تو ایک طرف تو اپنے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے ہم سے کوئی کوتاہی، ہم سے کوئی عمل ایسا سرزد نہ ہوا ہو اے اللہ جس کی وجہ سے تو ہمارے عمل کو رد کر دے۔ دوسرا یہ کہ جو کچھ ہم نے کیا یہ اللہ کے فضل سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اس کے مطابق جو کچھ ہو سکے ہم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی۔ بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکے، بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو تراویح نہیں پڑھ سکے، وہ تلاوت نہ کر سکے، ہے نا، اور افطاری سحری نہ کھا سکے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو جب توفیق عطا فرما دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو 2 بات ہو گئی، ایک تو اپنے عمل پر جو اللہ نے توفیق عطا فرما دی شکر ادا کرو، جیسے یہ 2 رکعت نماز بھی شکرانے کے طور پر پڑھی جا رہی ہے، جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی رمضان کے عبادات کی، اے اللہ یہ شکر کے طور پر ہم آپ کے دربار میں مزید 2 رکعت ادا کر رہے ہیں، یا اس کو بھی قبول فرما۔ اور دوسرے دل کے اندر یہ ڈر رہنا چاہیے، یہ خوف رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو رد نہ کر دے، ہمارے اندر سے کوئی بات نکال کر اس کو مردود نہ کرے، قیامت میں ہم رسوا نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ ان دونوں باتوں کو لے کر یہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد دعا ہے۔ اس لیے نماز جو عید کی پڑھی جاتی ہے عام نمازوں کی طرح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، سوائے ایک کام 2 کام کے، 1-2 کام البتہ الگ الگ ہے جو عام نمازوں میں نہیں ہے۔ وہ کیا؟ نمبر 1، اس نماز میں جمعہ کی طرح خطبہ پڑھا جاتا ہے، مگر جمعہ کا خطبہ آپ کو معلوم ہے پہلے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے، اور یہاں اس کے الٹا ہے، پہلے نماز پڑھی جائے گی، خطبہ بعد میں دیا جائے گا۔ جیسے نماز پڑھنا واجب، اسی طرح خطبہ کا سننا بھی واجب اور ضروری، یہ بھی ہے نماز کا ایک حصہ ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر زائد تکبیر کہی جاتی ہے دونوں رکعتوں میں 3-3۔ دوسری بات جو عام نمازوں کے علاوہ ہے وہ یہ ہے، عید کی نماز میں ہر رکعت کے اندر 3 تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر زائد کہی جاتی ہے دونوں رکعتوں میں، پہلے رکعت میں بھی اور دوسرے رکعت میں بھی۔ پہلے رکعت میں نیت باندھنے کے بعد ہے، پہلے رکعت میں جو 3 تکبیر زائد کہی جائے گی وہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہے۔ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہے جس سے نماز انسان شروع کرتا ہے، شروع کرنے والی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑے سے وقفہ سے 3 تکبیر امام کہے گا اور اس کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے گا بار بار، تو آپ کے ذمہ میں بھی یہ مقتدی بھی اس کو تکبیر کہے، اللہ اکبر کا لفظ کہے اور ہاتھ اٹھائے 3 مرتبہ۔ لیکن ہاتھ اٹھانے میں نہ اٹھانے میں
اگر غلطی ہو جائے تو یہ غلطی اتنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز صحیح نہ ہو، نماز صحیح ہو جاتی ہے، مستحب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے زیادہ مگر نماز ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ اور دوسری تکبیر، دوسرے رکعت میں جو 3 تکبیر الگ کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کیا رکوع سے جانے کے بعد نہیں، بلکہ جب تکبیر دوسرے رکعت میں امام آ کر قرأت کرے گا، الحمد شریف پڑھے گا، ضم سورہ کرے گا، یہ کرنے کے بعد اب رکوع میں جائے گا، اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر کہہ دے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وقفہ وقفہ سے۔ ان تینوں تکبیروں میں تکبیر بھی کہنا ہے زبان سے، اللہ اکبر کا لفظ کہنا ہے، اور دونوں ہاتھ بھی اٹھانا ہے۔ تو اس زائد 3 تکبیر کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے شکرانہ کے طور پر عید کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے اور قبول فرمائے۔